أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. اور اللہ تعالیٰ نے مویشوں کو پیدا کیا جن میں تمہارے لیے گرم پوشاک اور فوائد ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. یہ مویشی اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خلق کیا ہے. یہی بات آتی ہے خلق و تدبیر میں انفکاک یہاں ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مویشی پیدا کرے اور ان مویشیوں میں دفع بھی نہ ہو، منافع بھی نہ ہو، تاکلون بھی نہ ہو. اللہ نے ان کے بغیر ان کو خلق کیا ہے، اور معبودوں نے ان میں دفع پیدا کیا اور منافع رکھ دیا، اور وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ کے قابل جو ہے ان معبودوں نے بنایا. ایسا تفریق ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق کیا ہے تمہاری زندگی کے لیے، تمہارے زندگی کی تدبیر کے لیے، تمہارے حیات اور زندگی کے لوازمات فراہم کرنے کے لیے. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، یہ جو اون کے کپڑے ہوتے ہیں، اون، ان مویشیوں کے اون سے انسان کے سردی سے بچانے کے لیے لباس بنتا ہے. کسی زمانے میں صوف یعنی اون کا لباس پہننا جو ہے وہ کھردرا ہوتا تھا. اس زمانے میں وہ کیا کہتے ہیں، ایک تقشف کی علامت یا انکسار کی علامت یا غربت کی علامت ہے کہ اون کے کپڑے پہننا، اور دوسرے قسم کے کپڑے پہننا جو ہے وہ زیادہ. آج کل تو برعکس ہے، ان کے کپڑے پہننا جو ہے وہ بڑے مالدار لوگ پہن سکتے ہیں. دفء، اس میں تمہارے لیے گرم پوشاک ہے تمہاری زندگی کے لیے. وہ منافع، اور ان میں منافع ہے، فائدے ہیں. یہ منافع میں بہت سی چیزیں ہیں. اس وقت آپ دیکھیں منافع نے انسان ان مویشیوں سے جو حاصل کرتے ہیں وہ کس قدر زیادہ ہے آج کل کے دور میں بھی. قدیم زمانے میں بھی لوگوں کے معیشت کا دار مدار ان منافع کے اوپر تھا، اور آج بھی ہے. یعنی منافع میں دودھ آتا ہے. دودھ سے لبنیات جو ہے اس سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے. اور اگر لبنیات کو اٹھا دیا جائے تو بہت سی چیزیں انسانی صحت کے لیے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بھی اثر چھوڑے گا اگر ان کو دودھ کو اگر ختم کرے. اور معیشت کے لیے بھی، اور بہت سی چیزیں ہیں. وہ منافع، اس میں تمہارے زندگی کے لیے، تمہارے حیات کے لیے، تمہارے تنظیم حیات تدبیر کے لیے منافع ہے. ہم نے ان مویشوں کو اس طرح خلق کیا ہے کہ اس میں اہم دودھ ہے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس کا گوشت بھی کھاتے ہو تم. اور مفسرین فرماتے ہیں لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ کو آخر میں رکھا ہے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں سے کھاتے ہو. اور اس کو کم اہمیت ہے اکل کو، یعنی جو ان کے گوشت کھانا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کم درجے کے، کم اہمیت کا ہے. گوشت کم کھانا چاہیے کی طرف اشارہ ہے. بہرحال بعض مفسرین یہ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے رونق بھی ہے فیہا، ان مویشیوں میں، اور جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور صبح کو چرنے کے لیے بھیجتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ،
تمہارے لیے اس میں زیب و زینت بھی ہے۔ ہم جب شہروں میں رہتے ہیں ہم کو نہیں پتہ ہوتا نا کہ وہ مال مویشی جو ہے وہ ایک مرتبہ چرنے کے لیے لائنوں میں جب بھیجا جاتا ہے چراگاہوں کی طرف، اور شام کو واپس آتے ہیں، کتنا خوبصورت لگتا ہے، قابل رشک ہوتا ہے۔ یہ دوسرے لوگ جو جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اور دیکھیں وہ کتنے خوبصورت ریوڑ ان کی جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ اس میں خوبصورتی بھی ہے، حسن بھی ہے، اس کے اندر جمالیاتی ذوق کی تسکین بھی ہے۔ یہ بات بتاتا رہتا ہوں نا آپ کو کہ انسان کے اندر فطرتاً 4 چیزیں وہ رکھی ہیں، سب کا ذکر نہیں کرتے بے جا تطویل نہ ہو، کہ ان میں سے ایک جمالیاتی ذوق ہے۔ یہ فطری چیز ہے، انسان کے اندر اللہ نے ودیعت فرمائی ہے۔ اس ذوق جمالیات کے پیچھے ہم بہت ہی وہ کرتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، انسان خوش ہوتا ہے، انسان کو بھلا لگتا ہے کوئی چیز خوبصورت نظر آنے سے۔ خوبصورتی جمالیاتی ذوق انسانی کی فطرت میں، بدشکلی کو انسان پسند نہیں کرتا، اور اس سے تھوڑی سی نفرت سی آ جاتی ہے، دوری سے آتی ہے، اور جمالیات کو انسان بہت پسند کرتا ہے۔ یہ ذوق جمالیات خود خداوند عالم نے انسان کے اندر رکھا ہے، اور اس ذوق جمالیات کی تسکین کے لیے بھی ہے یہ مویشی، یہ تمہارے لیے زیب و زینت بھی ہے ان کا۔ تریحون جب واپس لاتے ہیں، تسرحون جب سراحہ اس کے لیے لے جاتے ہیں، چراگاہ کی طرف لے جائے جاتے ہیں، اس وقت جب یہ ریوڑ چراگاہ کی طرف چلے جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، تو اس وقت وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، یہ ایک تمہارے جمالیاتی ذوق کی بھی تسکین ہے اس کے اندر، بھلے لگتے ہو، دیکھ کے تم کو آرام آتا ہے، دیکھ کے تم کو خوشی سی اور محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کتنا آگے فرمایا، اگلی آیت کے بعد فرماتا ہے لَرَؤُوفٌ الرحیم، یہ بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہ اس مہربانی کے علامتیں ہیں، ورنہ یہ ذوق جمالیات اگر اس کی تسکین نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ زندہ نہیں رہ سکتا، زندہ رہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، نہ ہو نہیں، اس ذوق جمالیات کی تسکین میں انسان لطف اندوز ہوتا ہے۔ خدا ارحم الراحمین ہے، خدا غفور رحیم ہے، خدا مہربان ہے، اور یہ چیز جو ہمارے ذوق جمالیات کی تسکین کے لیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرحمت فرماتا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور وہ یعنی یہ مویشی تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے علاقوں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تمہارا رب یقیناً بڑا شفیق مہربان ہے، کہ تم کو مشقت سے بچایا، ان جانوروں کو، ان انعام کو خلق کر کے، ان کے اوپر بوجھ لاد کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ انسانی زندگی اور حیات میں نقل و انتقال کا اہمیت صرف آج ہی نہیں، آج تو یہ نقل و انتقال نہ ہو، بری اور بحری اور ہوائی، 3 ذرائع سے آج دنیا نقل و انتقال کے ساتھ جو کسی جگہ سے گندم آتے، کسی جگہ سے تیل جاتے، کسی جگہ سے کوئی اور چیز، ساری دنیا میں چیزیں جو جاتی اور آتی ہیں، اس سے زندگی جو ہے وہ رونق لے رہی ہیں اس وقت۔ یہ نقل و انتقال کو ختم کریں نا آپ، یہ آدھے انسان مر جائیں کہ کسی علاقے میں گندم نہیں ہے، اس علاقے میں معدنیات ہیں، یہ معدنیات وہاں نہیں جاتے اور گندم وہاں سے ادھر نہیں آتی، جی مر جائیں گے، ٹھیک ہے۔
یہ نقل و انتقال کے اوپر زندگی حیات اس وقت قائم ہے۔ اس زمانے میں بھی نقل و انتقال کے اوپر جو ہے وہ تجارتی قافلے جاتے تھے دور دراز علاقوں میں، یہی حجاز سے قافلے جاتے تھے شام کی طرف، اور یمن کی طرف جاتے تھے، اور فلسطین کی طرف قافلے، اور دیگر علاقوں کی طرف جاتے تھے۔ پھر وہاں سے ورنہ مکہ میں تو کوئی ایک دانہ اگنے کی جگہ نہیں تھی، وہاں کوئی کھیت آج بھی نہیں ہے۔ یہ وہ کھاتے کہاں سے تھے؟ یہی چیزیں باہر سے اٹھا کر کے لاتے تھے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے علاقوں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تمہارا رب یقیناً بڑا شفیق مہربان ہے، رؤوف رحیم، شفقت بھی ہے، مہربانی بھی ہے۔ کہ یہ شق الانفس، وہ جاں فشانی سے دو چار نہ ہو میرے بندے آرام سے کھائیں، راحت سے کھائیں۔ اس لیے ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے، ان ذرائع کو اللہ تعالیٰ نے نقل و انتقال کے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسانوں سے کہ یہ تمہاری زندگی چلانے والا میں ہوں، کہ تمہارے حیات کی تدبیر میرے ہاتھ میں ہے، نہ بتوں کے ہاتھ میں۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی، تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہارے لیے زینت بنے۔ دیکھو پھر وہی بات کہ گھوڑے اور خچر اور گدھے جس کے اوپر انسان سوار ہوتے ہیں، ترکبوها، ان کے اوپر وہ زینت، اور زینت بھی ہے، خصوصاً گھوڑا اور بغال جو ہے بڑا زینت۔ قدیم زمانے میں حمیر، گدھوں کے اوپر بھی کافی لوگ سوار ہوا کرتے تھے، گدھے بیشتر استعمال کرتے، اس لیے کہ گھوڑا اور خچر جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں گھوڑے پر سوار ہونا ایسا تھا جیسے آج کل مرسڈیز کے اوپر سوار ہو کر کے آنا ہوتا ہے جی۔ گھوڑا رکھنا کوئی اس کے لیے یعنی امیر لوگ رکھ سکتے تھے، ورنہ دوسرے بیچارے لوگ جو ہے زیادہ تر حمیر گدھے استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے مشہور کہ حضرت عیسیٰ گدھے کے اوپر سوار کرتے تھے، اور ایک عابد عبادت کر رہا تھا، دن رات مشغول عبادت، دیکھا کہ اس کو تھوڑا ثواب مل رہا ہے، نہایت تھوڑا، حقیر سا ثواب۔ فرشتوں نے جو اس کے ثواب جو ہے وہ کرامن کاتبین ہوتے ہیں یا دوسرے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یہ دن رات عبادت کرتا ہے، تھوڑا ثواب کیوں؟ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا فرشتے کو، جاؤ اس کے ساتھ بیٹھ کے تم بھی عبادت کرو، تجھے پتہ چلے گا کہ ثواب تھوڑا کیوں ملا۔ وہ ایک سرسبز جگہ پہ بیٹھ کر کے عبادت کرتا تھا، فرشتہ بھی انسان کی شکل میں بیٹھ کے اس کے ساتھ عبادت کرتا رہا۔ ایک دن اس عابد نے کہا کہ میری زبردست خواہش ہے کہ یہ سرسبز ہے، یہ جگہ یہاں بہت گھاس ہے، اس گھاس کے لیے اللہ تعالیٰ کا گدھا اگر آ جاتا ادھر تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس فرشتے نے کہا آہ، اللہ کے بارے میں تمہاری یہ معرفت ہے جی، تم کو جو ثواب مل رہا ہے وہ بھی بہت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت عیسیٰ خر کے اوپر سوار ہوتے تھے، حمیر کے اوپر سوار ہوا کرتے تھے اکثر لوگ۔ لِتَرْكَبُوهَا، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان پر سوار ہونے کے لیے، تم ان کے اوپر سوار ہو جاؤ، وَزِينَةً، اور تمہارے زیب و زینت بھی ہو۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ انسان کے یہ ذوق جمالیات کی تسکین جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ابھی اللہ تعالیٰ ایسے بہت سی چیزیں پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے، یہ نقل و انتقال کے لیے اور سواری کے لیے، زیب و زینت کے لیے، یہ جو مذکورہ چیزیں ہیں۔
ان کے لیے یخلق ما لا تعلمون۔ قدیم مفسرین اس جملے کی تفسیر نہیں کر سکتے تھے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہو سکتا ہے آئندہ زمانے میں اور قسم کے جانور اللہ تعالیٰ پیدا کریں، مختلف قسم کے اور زیادہ سریع السیر جانور۔ اس زمانے میں یہ بہت بہتر گھوڑے پیدا ہو جائیں، بہتر خچر پیدا ہو جائیں گے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا اور قسم کے جانور پیدا ہو جائیں ان کے علاوہ۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یوں تفسیر کرتے تھے۔ آج ہم کو اس قسم کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ایسی بہت سی چیزیں اللہ نے خلق فرمائی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس زمانے کے لوگوں کے علم میں نہیں تھا، اور آئندہ بھی بہت سے ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو ہمارے لیے ما لا تعلمون، جو اس وقت ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم نے تصور بھی نہیں کیا، ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا اس وقت۔ یہ آئندہ اس قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ یہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ہر دور کے انسان کے لیے یہ لفظ موجود ہے، ہر دور کے انسان کے لیے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو خیل و بغار و حمیر ہے یا انعام ہے وغیرہ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، اور وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ یہ جو جہاز اور ریل گاڑی اور موٹر وغیرہ اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ یخلقو ہے، اللہ نے تو خلق نہیں کیا، ان کو تو بندوں نے بنایا ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اللہ نے خلق کیا، اللہ نے پیدا کیا ہے؟ یہ نہیں۔ اس زمانے میں سمندر کے اوپر کشتیاں چلتی تھی، وہ کشتیوں کو براہ راست اللہ نے بنایا یا لوگوں نے بنایا؟ اور کشتیوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ہم نے کشتی بنائی ہے تمہارے اس کے لیے، اچھا اس کو اللہ اپنی طرف کیوں نسبت دیتا ہے؟ کشتی اللہ نے تو نہیں بنائی، براہ راست لوگوں نے بنائے ہیں۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کے پاس یہ صلاحیت دی کشتی جوڑنے کی، اور پھر لکڑی، میخ، یہ سب چیزیں اللہ کے پیدا کردہ چیزیں، یہ تو ترکیب کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، یہ خلق نہیں کر رہے ہوتے، یہ ترکیب دیتے ہیں۔ ان کو چیزوں کو جوڑنے کا سلیقہ آ گیا ہے۔ کشتی سازی، فن کشتی سازی جب انسان نے سیکھ لیا، اس وقت ان کو یہ فن آ گیا، اللہ تعالیٰ کے جو مخلوقات ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ پانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جس کے اوپر کشتی چلتی ہے، کشتی میں استعمال ہونے والے جتنے مواد ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اس وقت جو چیزیں بندگان خدا نے جو بنائی ہیں وہ ترکیب ہے، ترکیب، صرف ترکیب ہے۔ وَإِلَّا ان آج کل کسی بھی صنعت میں کوئی بھی مادہ ان لوگوں نے خود خلق نہیں کیا، وہی عناصر جو موجود ہے ان کو ترکیب کیا ہے، کوئی عنصر ان لوگوں نے پیدا تو نہیں کیا کہ ہم کہیں کہ جو خدا نے نہیں تو ان لوگوں نے پیدا کیا ہے، نہیں، سب اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اور لوگ اس کو جوڑتے ہیں۔ قدیم زمانے میں کشتیاں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کشتیاں چلائیں، اور اس زمانے کی جو چیزیں ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ یخلق ما لا تعلمون بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے۔ یہ انسان ان کے خالق، حقیقی خالق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت سے اور اللہ تعالیٰ کے خلق کردہ مواد سے یہ چیزیں انسان جوڑ لیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔